السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے پڑھنے کے منفی اور مثبت اثرات جس سوچ کے ساتھ انسان پڑھتا ہے اسی طرح کے اثرات قائم ہوتے ہیں. اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے. اب یہ بیان فرما رہے تھے کہ ڈبیٹنگ سوسائٹیز جو ڈبیٹ کرتی ہیں اور بلا وجہ ایک مقرر حق میں بولتا ہے دوسرا خلاف بولتا ہے، اس سے بعض دفعہ سوچوں میں فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ جو بھی بولنے والے ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہوتے جو ان کے دل میں ہوتا ہے، بلکہ ایک مقابلے کی صورت ہوتی ہے جس میں بولنا ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا بیان فرماتے ہوئے کہ یہ بعض دفعہ ایمان میں خرابی کا باعث بن جاتی ہیں باتیں. آپ فرماتے ہیں کہ مولوی محمد آسن صاحب امروہی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سنایا کہ مولوی بشیر احمد صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت مؤید اور تھے، اور کہتے ہیں کہ میں بہت مخالف تھا. یعنی مولوی محمد حسن صاحب بہت مخالف تھے. مولوی بشیر صاحب ہمیشہ دوسروں کو براہین احمدیہ پڑھنے کی تلقین کرتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ شخص مجدد ہے جس نے یہ لکھی ہے کتاب. کہتے ہیں کہ آخر میں نے ان سے کہا، مولوی محمد حسن صاحب نے مولوی بشیر صاحب کو کہا کہ آؤ مباحثہ کر لیتے ہیں کہ آیا مجدد ہیں کہ نہیں. لیکن مباحثے کی صورت کیا ہوگی کہ آپ چونکہ مؤید ہیں، تائید کرنے والے ہیں، آپ مخالفانہ نگاہ سے کتابیں پڑھیں، اور میں مخالف ہوں اس لیے میں موافقانہ نگاہ سے پڑھوں گا. اور 7-8 دن کتابوں کے مطالعے کے مقرر ہو گئے. دونوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ میں جو مخالف تھا، مولوی محمد حسن صاحب کہتے ہیں کہ میں جو مخالف تھا میں احمدی ہو گیا، اور وہ جو قریب تھے بالکل دور چلے گئے. مولوی حسن صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی
اور بشیر صاحب کے دل سے ایمان جاتا رہا۔ اس پر اپنی رائے دیتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ علم النفس کی روح سے ڈبیٹس کرنا سخت مضر ہے اور بعض اوقات سخت نقصان کا موجب بن جاتا ہے۔ یہ ایسے باریک مسائل ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہر مدرس اہلیت نہیں رکھتا۔ بس اچھی بات میں سے بھی اگر تنقید کی نظر سے، اعتراض کی نظر سے مطلب نکالنے کی کوشش کریں تو وہی ٹھوکر کا باعث بن جاتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا یہ لکھا ہوا اور وہ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ پڑھتے ہی اعتراض کرنے کے لیے ہیں، اور پھر سیاق و سباق سے بھی نہیں ملاتے۔ تو یہ کچھ نئی چیز نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے تو خدا تعالیٰ کے کلام میں بھی اعتراض نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ مومنوں کو تو کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور لیکن اعتراض کرنے والے جو ہیں، ظالم لوگ جو ہیں، ان کو یہ خسارے میں ڈالتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں، مزید اعتراض خدا تعالیٰ کی ذات پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذہب کی ضرورت پر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس چاہے خدا تعالیٰ کا کلام ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک پاک دل ہو کر پڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر نماز کی اہمیت کے بارے میں حضرت مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام مقدمے کی پیروی کے لیے گئے اور مقدمے کے پیش ہونے میں دیر ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، آپ باوجود لوگوں کے منع کرنے کے نماز کے لیے چلے گئے، اور جانے کے بعد ہی مقدمے کی پیروی کے لیے بلائے گئے، مگر آپ عبادت میں مشغول تھے۔ اس سے فارغ ہوئے تو عدالت میں آئے۔ حسب قاعدہ سرکار جو حکومت کا قاعدہ ہے، چاہیے تو یہ تھا، عدالت کا جو قاعدہ ہے کہ مجسٹریٹ یک طرفہ ڈگری کر دیتا آپ کے خلاف، مگر اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات ایسی پسند آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے مجسٹریٹ کی توجہ اس طرف کروائی اور کہ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اس نے آپ کی غیر حاضری کو نظر انداز کر کے فیصلہ آپ کے حق میں یا آپ کے والد صاحب کے حق میں کر دیا۔ اپنا تو مقدمہ ہوتے نہیں تھے، جائیدادوں کے مقدمے تھے، اگر کبھی جانا پڑے تو مجبوری سے، تو والد صاحب کی وجہ سے جایا کرتے تھے۔ پھر ایک جگہ مزید نماز با جماعت کی اہمیت اور حضرت مسیح علیہ السلام کے طریق کے بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کس طرح نماز کی با جماعت کی عادت ڈالنی چاہیے ہمیں، کہ فرمایا کہ ایک نماز با جماعت کی یہ ترکیب بھی ہے کہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جماعت کرا لی جائے۔ عادت نہ ہونے کی وجہ سے با جماعت نماز کی قیمت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہی، کیونکہ با جماعت کی نماز کی عادت نہیں ہے، اس لیے یہ اندازہ ہی نہیں رہا کہ با جماعت نماز کی کس قدر قیمت ہے۔ اس عادت کو ترک کر کے، یعنی جو علیحدہ نماز پڑھنے کی عادت ہے، اس کو ترک کر کے نماز با جماعت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایسے مواقع پر جب نماز کے لیے مسجد میں نہ جا سکتے تھے تو گھر میں ہی جماعت کرا لیا کرتے تھے، اور شاذ ہی کسی مجبوری کے ماتحت الگ نماز پڑھتے تھے۔
اکثر ہماری والدہ کو ساتھ ملا کر جماعت کرا لیتے تھے۔ والدہ کے ساتھ دوسری مستورات بھی شامل ہو جاتی تھیں۔ بس اول تو ہر جگہ دوستوں کو جماعت کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنی چاہیے، اور جس کو یہ موقع نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی مل کر نماز باجماعت کرا لیا کرے۔ ہر جگہ دوستوں کو نماز باجماعت کا انتظام کرنا چاہیے۔ جہاں شہر بڑا ہو، دوست دور دور رہتے ہوں، وہاں محلے دار جو ہیں جماعت کا انتظام کرنا چاہیے ان کو۔ جہاں مساجد نہیں ہیں وہاں مساجد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال نماز باجماعت کی اہمیت یہ ہے کہ اگر گھروں میں بھی ہوں تو بچوں کو ساتھ ملا کے نماز پڑھا کریں، تاکہ بچوں میں بھی نماز باجماعت کا احساس رہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کی بڑی تلقین فرمائی کہ نماز اپنی تمام تر شرائط کے ساتھ پڑھا کریں۔ حضرت مسلم موعود نے اس بارے میں فرمایا کہ تمام قیود اور پابندیوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک انتہا درجے کی خوبصورت چیز ہے، مگر جب ہم اپنی غفلت اور نادانی کی وجہ سے اس کو چھانٹتے چلے جائیں تو وہ بے فائدہ اور لغو چیز بن جاتی ہے۔ نماز کی خوبصورتی اس کو سنوار کے پڑھنے میں، لیکن اگر اس نہ سنوار کے پڑھیں تو پھر وہ لغو چیز بن جاتی ہے، اور ایسی نماز کبھی بابرکت نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگ نماز اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح مرغ ٹھونگے مار کر دانے چگتے ہیں۔ ایسی نماز یقیناً کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، بلکہ بعض دفعہ ایسی نماز لعنت کا موجب بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت مسلم موعود کی شکایت کی کہ ماتحت ہمیں سلام نہیں کرتے، یا چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام نہیں کرتے۔ اس پر آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ سلام کرنے کا حکم دونوں کے لیے یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے، حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک شعر سنا ہوا ہے کہ وہ نہ آئے تو تو چل اے میر، وہ نہ آئے تو تو چل اے میر، تیری کیا اس میں شان گھٹتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک بھائی نہیں مانتا تو کیوں نہ ہم خود اس پر عمل کر لیں۔ بس اگر شکایت درست ہے تو یہ فعل عقل کے خلاف اور اخلاق سے گرا ہوا ہے۔ یہ کہیں حکم نہیں کہ سلام صرف چھوٹا کرے بڑا نہ کرے۔ اگر ماتحت نے نہیں کیا تو افسر خود پہل کر دے۔ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا یہ طریق ہے کہ جب خیال کرتا ہوں تو میں خود پہلے سلام کہہ دیتا ہوں، بعض دفعہ خیال نہیں ہوتا تو دوسرے کہہ دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں میں ناظروں کو اعتراض کرنے کے بجائے خود نمونہ بننا چاہیے۔ بس ہمارے ہر عہدیدار کو چاہیے کہ وہ جس بھی سطح کے عہدیدار ہیں کہ اپنے نمونے قائم کریں، سلام کرنے پہل کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ انتظار کریں کہ چھوٹا یا ماتحت مجھے سلام کرے۔ بعض بڑے یا عہدیدار ویسے بھی ہیں جو سلام کا جواب ہی مشکل سے دیتے ہیں، ایسی بھی شکایتیں میرے پاس آتی ہیں۔ تو افسروں کو اگر شکوہ ہے تو لوگوں کو بھی شکوہ ہوتا ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیتے، یا اتنی ہلکی منہ میں دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، ایسی بے اتنائی سے دے رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کیا مصیبت پڑ گئی۔ تو بہرحال جماعت کے اندر ہر طبقے کو سلام کو رواج دینا چاہیے، یہ حدیث بھی ہے۔ پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت آپ کے زمانے میں کس طرح لوگ کیا کرتے تھے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اکتوبر 1897 میں آپ کو ایک شہادت پر ملتان جانا پڑا۔ وہاں سے شہادت دے کر جب واپس تشریف لائے تو کچھ دنوں کے لیے لاہور بھی ٹھہرے۔ یہاں جن جن گلیوں سے آپ گزرتے ان میں لوگ آپ کو گالیاں دیتے اور پکار پکار کر برے الفاظ آپ کی شان میں نکالتے۔ فرماتے ہیں مسلم موعود کہ میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی اور میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھا۔ میں اس مخالفت کی جو لوگ آپ سے کرتے تھے وجہ تو نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے یہ دیکھ کر مجھے سخت تعجب آتا کہ جہاں سے بھی آپ گزرتے ہیں لوگ آپ کے پیچھے کیوں تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹنڈا شخص جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور بقیہ ہاتھ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، نہیں معلوم ہاتھ کے کٹنے کا ہی زخم باقی تھا یا کوئی نیا زخم تھا، بہرحال وہ زخمی ہاتھ تھا، وہ بھی لوگوں میں شامل ہو کر غالباً مسجد وزیر خان کی سیڑھیوں پر کھڑا تالیاں پیٹتا تھا اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتا تھا اور دوسروں کے ساتھ مل کر شور مچا رہا تھا کہ ہائے ہائے مرزا نٹ گیا، یعنی میدان مقابلہ سے فرار ہو گئے نعوذ باللہ۔ اور میں اس نظارے کو دیکھ کر سخت حیران تھا، خصوصاً اس شخص پر جس کا ہاتھ ہی نہیں ہے اور وہ تالیاں بجانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دیر تک گاڑی سے سر نکال کر اس شخص کو دیکھتا رہا۔ لاہور سے پھر مسلم موعود قادیان تشریف لے آئے۔ ایک مقدمے میں مجسٹریٹ کی یہ پکی نیت تھی، بلکہ اسے عہد لیا گیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ضرور سزا دینی ہے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے فرمایا ایک جگہ کہ ایک دفعہ تمہید پہلے باندھی ہے اپنے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مردم شماری کرائی تو ان کی تعداد 700 تھی۔ صحابہ نے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے مردم شماری کرائی ہے کہ آپ کو خیال ہے کہ دشمن ہمیں تباہ نہ کر دے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم 700 ہو گئے ہیں، کیا اب بھی یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ہمیں تباہ کر سکے گا؟ یہ کیا شاندار ایمان تھا کہ وہ 700 ہوتے ہوئے یہ خیال تک بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دشمن انہیں تباہ کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا اس واقعے کو بیان کر کے کہ ایمان کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ گرداسپور میں تھے، میں وہاں تو تھا مگر اس مجلس میں نہ تھا، یعنی حضرت مسلم موعود جس میں یہ واقعہ ہوا۔ مجھے ایک دوست نے جو اس مجلس میں تھے سنایا کہ خواجہ کمال الدین صاحب اور بعض دوسرے احمدی بہت گھبرائے ہوئے آئے اور کہا کہ فلاں مجسٹریٹ جس کے پاس مقدمہ ہے لاہور گیا تھا، آریوں نے اس پر بہت زور دیا کہ مرزا صاحب ہمارے مذہب کے سخت مخالف ہیں، ان کو ضرور سزا دو، خواہ ایک ہی دن کی کیوں نہ ہو، یہ تمہاری قومی خدمت ہوگی۔ اور وہ ان سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں ضرور سزا دوں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ لیٹے ہوئے تھے، یہ سن کر آپ کونی کے بال ایک پہلو پر ہو گئے اور فرمایا خواجہ صاحب اب کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا کوئی خدا تعالیٰ کے شعر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مجسٹریٹ کو یہ سزا دی کہ پہلے تو اس کا گرداسپور سے تبادلہ ہو گیا، پھر اس کا تنزل ہو گیا، یعنی وہ EAC سے منصب بنا دیا گیا اور فیصلہ دوسرے مجسٹریٹ نے آ کر کیا۔ تو ایمان کی طاقت بڑی زبردست ہوتی ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس جماعت میں نئے لوگوں کے شامل ہونے کا
اس صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ شامل ہونے والوں کے اندر ایمان اور اخلاص صرف تعداد میں اضافے کی خوشی کا باعث نہ ہو۔ اگر کسی کے گھر میں 10 سیر دودھ ہو تو اس میں 10 سیر پانی ملا کر وہ خوش نہیں ہو سکتا کہ اب اس کا دودھ 20 سیر ہو گیا۔ خوشی کی بات یہی ہے کہ دودھ ہی بڑھایا جائے اور دودھ بڑھانے میں فائدہ ہے دودھ ڈال کے۔ بس چاہے نئے ہیں یا پرانے، ہمیں اپنے ایمانوں میں ترقی کرنے کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ اور 700 کا ایمان ایسا تھا کہ ان کو خیال تھا کہ دنیا میں کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، اور دنیا نے دیکھا کہ نہیں دی۔ اسی مقدمے کے بارے میں ایک جگہ مزید فرماتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین صاحب کی عادت تھی کہ وہ بہت لمبی بات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا حضور مجسٹریٹ ضرور قید کر دے گا اور سزا دے گا، بہتر ہے کہ فریق ثانی سے صلح کر لی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کونیوں پر سہارا لے کر بیٹھ کر فرمایا، خواجہ صاحب خدا تعالیٰ کے شعر پر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں، میں خدا تعالیٰ کا شعر ہوں، وہ مجھ پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 2 مجسٹریٹوں میں سے جو اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر تھے، ایک کا لڑکا پاگل ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اسے لکھا، کیونکہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا مامور تو نہیں مانتی تھی، لیکن اس نے لکھا کہ تم نے ایک مسلمان فقیر کی حد تک کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک لڑکا پاگل ہو گیا۔ اب دوسرے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ وہ مجسٹریٹ کیونکہ پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا کیا جاہلانہ باتیں کر رہی ہے میری بیوی، اسے ایسی باتوں پر یقین نہیں ہوتا تھا، اس نے اس طرح کوئی توجہ نہ کی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دوسرا لڑکا دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ وہ دریائے راوی پر گیا تھا، وہاں نہا رہا تھا کہ مگرمچھ نے اس کی ٹانگ پکڑ لی، اس طرح وہ ختم ہو گیا۔ وہ مجسٹریٹ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس کی انتہا یہ تھی تنگ کرنے کی، اس قدر تنگ کیا کرتا تھا کہ مقدمے کے دوران میں سارا وقت آپ کو کھڑا رکھتا، اگر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو پانی پینے کی اجازت نہ دیتا۔ ایک دفعہ خواجہ صاحب نے پانی پینے کی اجازت بھی مانگی، اگر اس نے اجازت نہ دی۔ دوسرا مجسٹریٹ بھی ایک تھا، اس کے پاس بھی اس کے بعد گیا، وہ بھی معطل ہو گیا جیسا ذکر آیا۔ بہرحال یہ دونوں لوگ جو تھے وہ بڑے سخت ظلم پر آمادہ تھے، اور پھر انہوں نے اپنا انجام بھی دیکھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دہلی جا رہا تھا، اس کے انجام مجسٹریٹ کا انجام کا حالت بیان کرتے ہوئے کہ لدھیانہ کے اسٹیشن پر مجھے ملا وہ مجسٹریٹ جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ لدھیانہ کے اسٹیشن پر ملا حضرت مسلم موعود کو، اور بڑے الحاظ سے بڑے درد سے کہنے لگا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صبر کی توفیق دے، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور میری حالت ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ آپ نے حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ یہ آیات و بینات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے انبیاء کی سچائی ظاہر کرتا ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ رستم کے گھر میں چور آ گیا۔ رستم بے شک بہت بہادر تھا، مگر اس کی شہرت فنون جنگ میں تھی، جنگ کرنے میں تو ماہر تھا، وہ تلوار چلانی خوب جانتا تھا۔ لیکن ضروری نہ تھا کہ کشتی کے فن میں بھی ہر ایک ماہر ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو جنگ کا ماہر ہو وہ کشتی کرنے میں بھی ماہر ہو۔ تو بہرحال چور آ گیا، اس نے چور کو پکڑنے کی کوشش کی، چور کشتی لڑنا جانتا تھا، اس نے رستم کو نیچے گرا دیا۔ جب رستم نے دیکھا کہ اب تو میں مارا جاؤں گا تو اس نے کہا آ گیا رستم۔ چور نے جب یہ آواز سنی
تو فوراً اسے چھوڑ کر بھاگا۔ غرض چور رستم کے ساتھ تو لڑتا رہا بلکہ اسے نیچے گرا لیا، مگر رستم کے نام سے ڈر کر بھاگا۔ اس حوالے سے آپ نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ بعض لوگ ایسی افواہیں پھیلا دیتے ہیں جس سے لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی کے گھر میں آگ لگی ہو اس پر اتنا اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے کوشش کرتا ہے بجھانے کی، لیکن جتنا یہ خبر سن کر ہوتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگی اور وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جنگ کے دنوں کے حالات تھے کہ کسی جگہ بموں کا پڑنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا یہ شور پڑ جانا کہ بم پڑ رہے ہیں۔ تو غلط افواہیں جو ہیں بعض دفعہ بزدلی پیدا کر دیتی ہیں، بس اپنی بہادری اور جرأت کو قائم کرنے کے لیے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ غلط افواہوں کے پھیلنے سے روکا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے۔ رستم کو چور نے قابو کر لیا، لیکن اس کے نام کا خوف تھا، اس نام سے دوڑ گیا۔ اسی طرح بعض دفعہ افواہیں جو ہیں غلط رنگ میں ماحول کو خوف زدہ کر دیتی ہیں، اس لیے ہمیشہ افواہوں سے بھی بچنا چاہیے اور ایسے حالات میں جرأت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو مقدمہ کرم دین تھا اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں 1902 کے آخر میں حضرت مسیح موعود پر ایک شخص کرم دین نے ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ کیا اور جیلم کے مقام پر عدالت میں حاضر ہونے کے لیے آپ کے نام سمن جاری ہوا۔ چنانچہ آپ جنوری 1902 میں وہاں تشریف لے گئے۔ یہ سفر آپ کی کامیابی کے شروع ہونے کا پہلا نشان تھا کہ گویا آپ ایک فوجداری مقدمے کی جواب دہی کے لیے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں کے ہجوم کا یہ حال تھا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جس وقت آپ جیلم کے اسٹیشن پر اترے ہیں اس وقت وہاں اس قدر انبوہ کثیر تھا کہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی جگہ نہ رہی، بلکہ اسٹیشن کے باہر بھی دو رویا سڑکوں پر لوگوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ گاڑی کا گزرنا مشکل ہو گیا تھا، حتیٰ کہ افسران ضلع کو انتظام کے لیے خاص اہتمام کرنا پڑا اور غلام حیدر صاحب تحصیلدار اس اسپیشل ڈیوٹی پر لگائے گئے۔ آپ حضرت صاحب کے ساتھ نہایت مشکل سے راستہ کراتے ہوئے گاڑی کو لے گئے، کیونکہ شہر تک برابر ہجوم خلائق کے سبب راستہ نہ ملتا تھا۔ اہل شہر کے علاوہ ہزاروں آدمی دیہات سے بھی آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ قریباً 1000 آدمی نے اس جگہ بیعت کی، اور جب آپ عدالت میں حاضر ہونے کے لیے گئے تو اس قدر مخلوق کارروائی مقدمہ سننے کے لیے موجود تھی کہ عدالت کو انتظام کرنا مشکل ہو گیا۔ دور میدان تک لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ بہرحال پہلی پیشی میں آپ بری کیے گئے اور مال خیر واپس تشریف لے آئے۔ بہرحال اس کے بعد جیسا ذکر کیا آپ نے کہ تعداد بھی بڑھنی شروع ہوئی۔ 1903 سے آپ کی ترقی، جماعت کی ترقی حیرت انگیز طریقے سے شروع ہو گئی، اور بعض دفعہ ایک دن میں 500 آدمی بیعت کے خطوط لکھتے تھے، اور آپ کے پیراؤ اپنی تعداد میں ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئے۔ ہر قسم کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ سلسلہ بڑے زور سے پھیلنا شروع ہو گیا، اور پنجاب سے نکل کر دوسرے صوبوں اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا آپ کی زندگی میں ہی۔ اللہ تعالیٰ گستاخی کی سزا کس طرح دیتا ہے؟ ایک تو مجسٹریٹ کا واقعہ سنا، ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ لکھنؤ گئے، وہاں ایک سرحدی مولوی عبد الکریم تھا،
جو ہماری جماعت کا شدید مخالف تھا، اس نے ہمارے آنے کے بعد ایک تقریر کی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعہ کو اس نے نہایت تحقیر کے طور پر بیان کیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دلی گئے، وہاں ہمارے ایک رشتے کے ماموں مرزا حیرت دہلوی تھے۔ انہیں ایک دن شرارت سوجی اور وہ جعلی انسپکٹر پولیس بن کر آ گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے کہنے لگے کہ میں انسپکٹر پولیس ہوں اور مجھے حکومت کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو نوٹس دوں کہ آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کی طرف توجہ نہ دی، مگر بعض دوستوں نے تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ کون شخص ہے، تو وہاں سے بھاگ گئے۔ اس واقعے کو مولوی عبدالکریم سرحدی نے، جو غیر احمدی مولوی تھا، اس رنگ میں بیان کیا کہ دیکھو وہ خدا کا نبی بنا پھرتا ہے، مگر وہ دلی گیا تو مرزا حیرت انسپکٹر پولیس بن کر اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کوٹھے پر بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ یہی بات بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نیچے دالان میں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے گھر کے۔ بہرحال جب اس نے سنا، کہتا ہے مولوی عبدالکریم حضرت مسیح موعود کے بارے میں، کہ جب اس نے سنا کہ انسپکٹر پولیس آیا ہے تو ایسا گھبرایا کہ سیڑھیوں سے اترتے وقت اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ لوگوں نے یہ تقریر سن کر بڑے کہکے لگائے اور بڑے ہنستے رہے۔ لیکن واقعہ کیا ہوا اس بات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کس طرح کرتا ہے؟ اسی رات مولوی عبدالکریم کو خدا تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ وہ اپنے مکان کی چھت پر سویا ہوا تھا، رات کو کسی کام کے لیے اٹھا اور چونکہ اس چھت کی کوئی منڈیر نہیں تھی اور نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کا ایک پاؤں چھت سے باہر جا پڑا اور وہ دھڑام سے نیچے آ گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اب دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اس کو غیب کا پردہ نہ ہونے کی صورت میں پتہ ہوتا کہ مجھے گستاخی کی یہ سزا ملے گی تو کبھی گستاخی نہ کرتا، بلکہ آپ پر ایمان لے آتا۔ گو ایسا ایمان اس کا کسی کام نہ آتا، کیونکہ جب غیب ہی نہ رہا تو ایمان کا کیا فائدہ؟ ایمان تو اسی وقت آتا ہے جب کچھ غیب پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان تو وہی کارآمد ہو سکتا ہے جو غیب کی حالت میں ہو۔ ثواب یا عذر سامنے نظر آنے پر تو ہر کوئی ایمان لا سکتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ بات بھی اس کا انجام دیکھنے والوں پر ظاہر ہو گئی کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ تمسخر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخرانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں یا بیہودہ گوئیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں۔ کیا آپ کے بارے میں لوگوں کی بیہودہ گوئیوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی جانے دے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتا ہے۔ بس ایسے لوگوں کا علاج مسلمانوں کو ہاتھ سے نہیں یا بندوق سے نہیں کرنا، بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا بھی حقیقی ادراک احمدیوں کو ہی ہے۔ اس لیے جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں اپنے دردوں کو دعاؤں میں ڈھالنا چاہیے اور خاص طور پر دعا کرنی چاہیے ان دنوں میں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ تو اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں مزید کہ جو پہلے واقعہ مولوی کا بیان ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ مرزا صاحب کو کوڑ ہو جائے گا، خدا نے انہیں ہی کوڑ میں مبتلا کر دیا۔ بہت کہتے تھے کہ مرزا صاحب کو تعاون ہو جائے گا،
خدا نے یہ کہنے والوں کو تعاون سے ہلاک کیا۔ جب ہزاروں مثالیں اس قسم کی موجود ہیں تو ہم کہاں تک انہیں اتفاقات اور محمول کریں؟ بس اپنے اندر ایسی پاک تبدیلی پیدا کرو کہ دنیا اسے محسوس کرے۔ تمہاری حالت یہ ہو کہ تمہارے تقوی و طہارت، تمہاری دعاؤں کی قبولیت اور تمہارے تعلق باللہ کو دیکھ کر لوگ اس طرف کھنچے چلے آئیں۔ یاد رکھو، احمدیت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے ہوگی، اور آپ لوگ اس مقام پر یا اس کے قریب تک پہنچ جائیں گے تو پھر اگر آپ باہر بھی قدم نہ نکالیں گے بلکہ کسی پوشیدہ گوشے میں بھی جا بیٹھیں گے تو وہاں بھی لوگ آپ کے گھر جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی احمدیت میں داخل ہوں گے۔ ایک واقعہ کا ذکر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سیالکوٹ میں گئے تو مولویوں نے فتویٰ دیا کہ جو ان کے لیکچر میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ حضرت مرزا صاحب کی کشش ایسی تھی کہ لوگوں نے اس فتوے کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ راستوں پر پہرے لگا دیے گئے تاکہ لوگوں کو جانے سے روکیں، سڑکوں پر پتھر جمع کر لیے گئے کہ جو نہ رکے گا اسے ماریں گے، پھر جلسہ گاہ سے لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے کہ لیکچر نہ سنیں۔ مسلموں فرماتے ہیں کہ بی ٹی صاحب تھے جو اس وقت سیالکوٹ میں سٹی انسپیکٹر تھے اور پھر سپرنٹینڈنٹ پولیس بھی ہو گئے تھے، ان کا انتظام تھا وہاں اس پہ امن قائم کرنے کے لیے یا نگرانی کرنے کے لیے۔ بہرحال فرماتے ہیں جب لوگوں نے وہ شور مچایا اور فساد کرنا چاہا تو چونکہ حضرت صاحب کی تقریر انہوں نے بھی سنی تھی، یعنی بی ٹی صاحب نے، انسپیکٹر پولیس نے، وہ حیران ہو گئے کہ اس تقریر میں حملہ تو آریوں اور عیسائیوں پر کیا گیا ہے، اور جو کچھ مرزا صاحب نے کہا ہے اگر وہ مولویوں کے خیالات کے خلاف بھی ہو تو بھی اس سے اسلام پر کوئی اعتراض نہیں آتا، اور اگر وہ باتیں سچی ہیں تو اسلام کو سچا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے فساد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ سرکاری افسر تھا مگر وہ جلسے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا خدا مر گیا، اس پر اے مسلمانوں تم کیوں غصہ کرتے ہو؟ حضرت مولوی برہان الدین صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک نہایت ہی مخلص صحابی گزرے ہیں، ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ احمدیت سے پہلے وہ وہابیوں کے مشہور عالم تھے اور ان میں انہیں بڑی عزت حاصل تھی۔ جب احمدی ہوئے تو باوجود اس کے کہ ان کے گزارے میں تنگی آ گئی پھر بھی انہوں نے پرواہ نہ کی اور اسی غربت میں دن گزار دیے۔ بہت ہی مستغنی المزاج انسان تھے، انہیں دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے، بلکہ بظاہر انسان یہی سمجھتا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی مزدور پیشہ کمی ہے، بہت ہی منکسر طبیعت کے آدمی تھے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا ایک لطیفہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جب سیالکوٹ تشریف لے گئے اور وہاں سخت مخالفت ہوئی تو اس کے بعد آپ جب واپس آئے تو مخالفوں کو جس شخص کے متعلق پتہ لگا کہ یہ احمدی ہے اسے سخت تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ مولوی برہان الدین صاحب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو ٹرین پر سوار کرا کے اسٹیشن سے واپس جا رہے تھے کہ لوگوں نے ان پر گوبر اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا اور ایک نے تو گوبر آپ کے منہ میں ڈال دیا، مگر وہ بڑی خوشی سے اس تکلیف کو برداشت کرتے گئے، اور جب بھی ان پر گوبر پھینکا جاتا تو بڑے مزے سے کہتے کہ اے دن کتھوں، اے خوشیاں کتھوں، اور بتانے والے نے بتایا کہ ذرا بھی ان کی پیشانی پر بل نہ آتا۔ غرض اس کی مختلف ورژنز ہیں، مختلف بیان ہیں، لیکن بہرحال مطلب یہی ہے کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔
اصل الفاظ نہ بھی ہوں تو کوئی بل نہیں آیا ان کے ماتھے پہ، اور اس کو سمجھا کہ یہ مخالفت کی وجہ سے جو مجھ پر ہو رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بار فرماتے ہیں کہ غرض بہت ہی مخلص انسان تھے، وہ اپنے احمدی ہونے کا موجب ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے۔ احمدی کو وہ کچھ عرصے بعد میں ہوئے ہیں، مگر انہوں نے دعوت سے بہت ہی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شناخت کر لیا تھا۔ درمیان میں کچھ وقفہ پڑ گیا۔ انہوں نے ابتدا میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر سنا تو پیدل قادیان آئے۔ یہاں آ کر پتہ لگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام گرداسپور تشریف لے گئے، شاید کسی مقدمے میں پیشی تھی یا کوئی اور وجہ تھی، مجھے صحیح معلوم نہیں۔ آپ فوراً گرداسپور پہنچے۔ وہاں انہیں حضرت حافظ حامد علی صاحب مرحوم ملے۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک دیرینہ خادم اور دعوت سے پہلے آپ کے ساتھ رہنے والے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذیل گھر میں یا کہیں اور ٹھہرے ہوئے تھے، اور جس کمرے میں آپ مقیم تھے اس کے دروازے پر چک پڑی ہوئی تھی۔ مولوی برہان الدین صاحب کے دریافت کرنے پر حافظ حامد علی صاحب نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے کمرے میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی برہان الدین صاحب نے کہا۔ حافظ صاحب نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مصروفیت کی وجہ سے منع کیا ہے اور حکم دے رکھا ہے کہ آپ کو نہ بلایا جائے۔ مولوی صاحب نے منتیں کیں کسی طرح ملاقات کروا دو، مگر حافظ صاحب نے کہا میں کس طرح عرض کر سکتا ہوں جب کہ آپ نے ملنے سے منع کیا ہوا ہے۔ لیکن آخر بہت سی منتوں کے بعد انہوں نے حافظ صاحب سے اتنی اجازت لے لی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی چک سے جھانک کر زیارت کر لیں چک سے جھانک کر، یا یہ کہ ان کی نظر بچا کر انہوں نے دیکھ لیا۔ مسلم فرماتے ہیں مجھے تفصیل یاد نہیں۔ وہ اس کمرے کی طرف گئے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام تھے اور چک اٹھا کر جھانکا تو دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ٹہل رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی دروازے کی طرف پشت تھی اور بڑی تیزی سے دیوار کی طرف دوسری طرف جا رہے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی عادت تھی، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کی عادت تھی کہ جب آپ کتاب، اشتہار یا کوئی مضمون لکھتے تو بسا اوقات ٹہلتے ہوئے لکھتے جاتے اور آہستہ آواز سے اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جاتے۔ اس وقت بھی حضرت مسیح علیہ السلام کوئی مضمون لکھ رہے تھے اور بڑی تیزی سے ٹہلتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے۔ دیوار کے قریب پہنچ کر جب حضرت مسیح علیہ السلام واپس مڑنے لگے تو مولوی برہان الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا تا آپ کہیں مجھے دیکھ نہ لیں۔ حافظ حامد علی صاحب نے یا کسی اور نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی اجازت کر لی؟ وہ کہنے لگے بس پتہ لگ گیا، اور پنجابی میں کہنے لگے کہ جیڑا کمرے میں اتنا تیز چل رہا ہے اس نے کسی دور جگہ ہی جانا ہے، یعنی جو کمرے میں اس قدر تیز چل رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ منزل مقصود بہت دور ہے۔ اور اسی وقت آپ کے دل میں یہ بات جم گئی کہ آپ دنیا میں کوئی عظیم الشان کام کر کے رہیں گے۔ یہ ایک نقطہ ہے، مسلم فرماتے ہیں یہ ایک نقطہ ہے، مگر اس کو نظر آ سکتا ہے جسے روحانی آنکھیں حاصل ہوں۔ وہ اس وقت بغیر حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی بات کیے چلے گئے، مگر چونکہ یہ بات دل میں جم چکی تھی اس لیے جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی۔ اور پھر اس قدر اخلاص بخشا کہ انہیں کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ رہی۔ تو تیزی کے ساتھ کام کرنے سے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ کام کرنے سے اوقات میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بچوں کو جلدی کام کرنے اور جلدی سوچنے کی عادت ڈالی جائے، مگر جلدی سے مراد جلد بازی نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر تیزی سے کام کرنا ہے۔ جلد باز شیطان ہے، لیکن سوچ سمجھ کر جلدی کام کرنے والا خدا تعالیٰ کا سپاہی ہے۔ یہ سستی بہت سو میں پیدا ہوتی ہے کہ آرام کر لیں گے بعد میں کام کر لیں گے، تو پھر ہمیشہ کام
لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. بس صرف بچوں کی بات نہیں ہے، بڑوں اور عہدیداروں کو بھی اپنے کاموں میں تیزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس مسیح کے ماننے والے ہیں جنہوں نے وقت کی بڑی کو استعمال کیا بڑی قدر کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الہام نے فرمایا کہ ان کا وقت ضائع نہیں کیا جاتا. بس ہمیں اس طرف توجہ رکھنی چاہیے. پھر حضرت مسیح موعود کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ دن میں ہر گھر کے اندر کام کرتے لیکن روزانہ ایک دفعہ سیر کے لیے ضرور جاتے. کام تحریر، تقریر، ملاقاتیں، یہ سارے کام ہوتے لیکن سیر کے لیے ضرور جاتے. اور 74-75 برس کی عمر کے باوجود سیر پر اس قدر باقاعدگی رکھتے. اب عمر اندازاً آپ نے فرمائی ہے، یہاں اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ یہاں حوالہ سن لیا تو پھر بحث میں شروع ہو جائیں گے. 73 سال تھی کہ 74 سال تھی کہ 75 سال تھی. اندازاً حضرت مسلم موعود بیان فرما رہے ہیں. بہرحال فرماتے ہیں کہ اس اتنی عمر کے باوجود سیر پر اس قدر باقاعدگی رکھتے کہ آج وہ ہم سے نہیں ہو سکتی. ہم بعض دفعہ سیر پر جانے سے رہ جاتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام ضرور سیر کے لیے تشریف لے جاتے. تو فرمایا آپ نے کھلی ہوا کے اندر چلنا پھرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے. اور جب تحریک جدید کے بورڈرز کو نصیحت فرما رہے ہیں، کھلی ہوا میں رہ کر مشقت کا کام کریں گے تو جہاں ان کی صحت اچھی رہے گی وہاں ان کا دماغ بھی ترقی کرے گا اور وہ دنیا کے لیے مفید وجود بن جائیں گے. بس آج کل کھلی فضا میں کھیلنے کی طرف بھی بچوں اور نوجوانوں کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے اور توجہ دلانے کی ضرورت بھی ہے. اور جامعات کے طلباء کو تو خاص طور پر کم از کم 1.5 گھنٹہ روزانہ باہر کھیلنا لازمی قرار دیا جانا چاہیے. آج کل ٹی وی اور اس سے متعلقہ کھیلوں سے نے جو باہر کی ورزشیں ہیں ان کو بالکل بند کر دیا ہے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو بہرحال سیر اور کھیلیں ہونی چاہیے. اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ موت سے ڈرنے والوں کی دشمن ڈراتا ہے، آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ واقعہ جو ہے جہلم کا مولوی برہان الدین صاحب کا اس رنگ میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب سیالکوٹ تشریف لے گئے تو مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ جو شخص مرزا صاحب کے پاس جائے گا یا ان کی تقریروں میں شامل ہوگا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ کافر اور دجال ہیں، ان سے بولنا، ان کی باتیں سننا اور ان کی کتابیں پڑھنا بالکل حرام ہے، بلکہ ان کو مارنا اور قتل کرنا ثواب کا موجب ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں مولویوں کی، یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. مگر آپ کی موجودگی میں انہیں فساد کی ضرورت نہ ہوئی، کیونکہ اس وقت وہاں پولیس کا بھی پہرا تھا اور سرکاری افسر بھی تھے اور لوگ بھی کافی تھے، اس لیے اس وقت تو فساد کی ضرورت نہ ہوئی، کیونکہ چاروں طرف سے احمدی جمع تھے. انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان کے جانے کے بعد فساد کیا جائے. حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا. جب حضرت مسیح علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور گاڑی میں سوار ہوئے تو دور تک آدمی کھڑے تھے جنہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. مگر چلتی گاڑی پر پتھر کس طرح لگ سکتے تھے؟ شاید و نادر ہی ہماری گاڑی کو کوئی پتھر لگتا. وہ مارتے تو ہم کو تھے اور لگتا ان کے کسی آدمی کو، اپنے آدمی کو جا کے تھا. بس ان کا یہ منصوبہ تو پورا نہ ہو سکا. باقی احمدی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی وجہ سے وہاں جمع تھے، ان میں سے کچھ تو ارد گرد کے دیہات کے رہنے والے تھے جو آپ کی واپسی کے بعد ادھر ادھر پھیل گئے، اور جو تھوڑے سے مقامی احمدی رہ گئے یا باہر کی جماعتوں کے مہمان تھے، ان پر مخالفین نے اسٹیشن پر ہی حملہ شروع کر دیے. ان لوگوں میں سے جن پر حملہ ہوا ایک مولوی برہان الدین صاحب بھی تھے. ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے، ان کا قصہ. مخالفوں نے تعاقب کیا، پتھر مارے اور برا بھلا کہا، اور پھر وہ وہی واقعہ
ان کے منہ میں ایک دکان میں لے جا کے ان پہ منہ میں گوبر ڈالا گیا. تو یہ بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں تو بجائے جب مولوی صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، تو بجائے اس کے کہ مولوی صاحب گالیاں دیتے، شور مچاتے، جنہوں نے وہ نظارہ دیکھا ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑے اطمینان اور خوشی سے یہ کہتے جاتے تھے کہ سبحان اللہ، یہ دن کسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ دن تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے آنے پر ہی نصیب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس نے مجھے یہ دن دکھایا. اور فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر میں جو لوگ حملہ کر رہے تھے ان کے نفس نے انہیں ملامت کی، اور وہ شرمندگی اور ذلت سے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ جب دشمن دیکھتا ہے کہ یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں تو کہتا ہے آؤ ہم انہیں ڈرائیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ شیطان اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے. بس جب کوئی شخص ڈرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ شیطانی آدمی ہے. لیکن اگر وہ ڈرتا نہیں اور بلکہ ان حملوں اور تکلیفوں کو خدا تعالیٰ کا انعام سمجھتا ہے اور کہتا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے یہ عزت کا مقام عطا فرمایا ہے اور اس نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں اس کی خاطر ماریں کھا رہا ہوں، تو دشمن مروب ہو جاتا ہے اور آخر اس میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے. مولوی برہان الدین کے تعلق میں ایک اور واقعہ بھی ہے. مولوی برہان الدین صاحب جیسا کہ بتایا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت مخلص صحابی تھے، نہایت خوش مذاق آدمی تھے. انہی کی وفات اور مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی وفات کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو مدرسہ احمدیہ کے قیام کا خیال پیدا ہوا تھا، جو بعد میں پھر جامعہ احمدیہ بن گیا. تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ میں نے خواب میں اپنی فوت شدہ ہمشیرہ کو دیکھا، وہ مجھے ملی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بہن بتاؤ وہاں تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی خدا نے بڑا فضل کیا، مجھے اس نے بخش دیا اور اب میں جنت میں آرام سے رہتی ہوں. میں نے پوچھا کہ بہن وہاں کرتی کیا ہو؟ وہ کہنے لگی، یہ بھی لطیفہ ہے، کہنے لگی کہ بیر بیچتی ہوں. مولوی برہان الدین صاحب کہنے لگے، میں نے کہا خواب میں ہی، بہن ساری قسمت بھی عجیب ہے، سانو جنت دے وچ بیر ہی بیچنے نے. تو ان کے خاندان میں چونکہ غربت تھی اس لیے خواب میں بھی ان کا خیال ادھر گیا. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ رویا سن کے فرمایا، جب خواب حضرت مسیح علیہ السلام کو سنائی تو آپ نے فرمایا مولوی صاحب اس کی تعبیر تو اور ہے، مگر خواب میں بھی آپ کو تمسخری سوچا اور مذاق کرنا نہ بھولا آپ کو، کیونکہ مذاق کیا کرتے تھے. حضرت مسیح نے فرمایا کہ بیر در حقیقت جنتی پھل ہے، اور اس سے مراد ایسی کامل محبت ہوتی ہے جو لازوال ہو، کیونکہ سدرہ لازوال الہی محبت کا مقام ہے. بس اس کی تعبیر یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی لازوال محبت لوگوں میں تقسیم کرتی ہوں. بہن کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی لازوال محبت لوگوں میں تقسیم کرتی ہوں. پھر آپ وضاحت میں فرماتے ہیں کہ غرض مومن تو کسی جگہ رہے اسے کام کرنا پڑے گا، یعنی یہ نہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں چلے گئے تو صرف آرام ہی آرام ہے، کام کرنا پڑے گا. جیسا کہ ان کی ہمشیرہ نے بتایا کہ میں کیا کام کرتی ہوں. اور اگر کسی وقت کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ اب آرام کا وقت ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اس نے اپنے ایمان کو کھو دیا، کیونکہ جس بات کو اسلام نے ایمان اور آرام قرار دیا ہے وہ تو کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ فائزہ فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، جب تم فارغ ہو جاؤ تو اور زیادہ محنت کرو اور اپنے رب کی طرف دوڑ پڑو. یہ نقطہ ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. تمہارے لیے
ان معنوں میں کوئی آرام نہیں جسے دنیا کے لوگ آرام کہتے ہیں، لیکن جن معنوں میں قرآن کریم آرام کا وعدہ کرتا ہے اسے تم آسانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ دنیا جن معنوں میں آرام کا مطلب لیتی ہے وہ یقیناً غلط ہے، اور ان معنوں سے جس شخص نے آرام کی تلاش کی وہ اس جہان میں بھی اندھا رہے گا اور آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ پس مومن کا کام ہے کہ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھے، ایک ہدف کو حاصل کر کے دوسرے ٹارگٹ کی تلاش کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اور یہی انفرادی اور قومی ترقی کا نسخہ ہے اور راز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔